جی ناظرین، شجاع الدین شیخ صاحب کی جانب جاتے ہیں جن کا پروگرام ہے پیغام رمضان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج شجاع الدین شیخ صاحب پیغام رمضان کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا اپنے حقوق کا بھی ذکر فرمایا اور مخلوق کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ ہمارا دین ایک جامع اور کامل دین ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین حق، دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اس میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی ذکر ہوا ہے۔ بارہا قرآن کریم میں صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے، رحمی رشتوں کے ساتھ، کنشپ، بلڈ ریلیشنز، خونی رشتے، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی تعلیم ہمیں عطا کی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم سوال بھی کرتے ہو، حقوق کا تقاضا بھی کرتے ہو، اور والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا۔ یہ جو خونی رشتے ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، کنشپ جسے کہا جاتا ہے، جی بالکل قریبی رشتے ہوا کرتے ہیں، ان کے بارے میں رہنمائی ہمیں عطا کی گئی ہے جا بجا قرآن کریم میں۔ اور اللہ فرما رہے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم حقوق مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتے۔ میں عرض کرنے لگا تھا کہ کنشپ، بلڈ ریلیشنز، خونی رشتے، انتہائی قریبی رشتے، ان کے بارے میں ہمارے دین نے جا بجا رہنمائی دی ہے۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ علیہ السلام نقل فرما رہے، اللہ فرماتا ہے یہ رحمی رشتوں کا لفظ رحم، کنشپ عربک میں قرآن میں رحمی رشتے کہا جاتا ہے نا، تو رحمی رشتوں میں جو لفظ رحم، یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے ڈرائیو ہوا ہے، بنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اس کو جوڑے گا میں اس کو بھی جوڑوں گا، اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اور جس کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان رشتوں کا حق ادا کرو، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اور یہ رشتے توڑو گے، یہ رشتے کاٹو گے، ہاں ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، حق تلفی کرو گے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہنے کی اجازت نہیں۔ 3 دن کی اجازت کیوں دی گئی؟ انسان ہے نا، جذبات بس ٹھنڈے پڑ جائیں۔ ہمارے ہاں تو اس قدر بغیرتی کی بات ہو چکی ہے، معاف کیجیے گا، کہ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال سے فلاں کی شکل نہیں دیکھی، بھائی کی شکل نہیں دیکھی، بہن کے گھر نہیں گئے، چچا کے گھر نہیں گئے، 5 سال سے ان سے نہیں ملے، 5 سال سے ان کے نہیں گئے، ان کی کسی خوشی میں ہم نہیں جاتے۔ بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں یہ فخر کا مقام نہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں۔ حضور فرما رہے علیہ السلام عام مسلمان سے ناراضگی کی، اور یہاں اپنے رحمی رشتے، قریبی رشتے، انتہائی قربت والے رشتے، ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو چاہتے ہیں کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، مراد ایک برکت بھی ہے، جو چاہتے ہیں اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے، اللہ عمر میں برکت دے گا، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث بڑی قیمتی ہے، حضور نے فرمایا ایک قوم ایسی ہوتی ہے کہ بڑے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہ ڈالے، مگر اللہ ان کو جانور بھی دیتا ہے، اللہ ان کو فصلیں بھی دیتا ہے، اللہ ان کو مال بھی دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا کہ اس لیے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ورنہ اللہ رحمت کی نگاہ بھی نہ ڈالے، مگر رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا، سب سے جلد اللہ جس نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی، وہ یہ ہے کہ بندہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، اللہ اس کا اجر دنیا میں فوراً بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے یہ دین کی تعلیم ہے۔ اچھا، ایک اور ہمارا مسئلہ معاشرے کا، وہ جی انہوں نے فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، ہم بھی ایسا کریں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم بات نہیں کریں گے۔ اور بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، انہوں نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں گے، وہ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو برابری کی بات ہے، یہ تو بدلے کی بات ہے، اس نے اچھا سلوک کیا تو تم نے بھی اچھا سلوک کیا، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ یہ صلہ رحمی تھوڑی ہے، بڑی عجیب بات، یہ صلہ رحمی تھوڑی ہے کہ وہ اچھا سلوک کرے گا تو تم اچھا سلوک کرو گے، وہ کچھ دے گا تو تم بدلے میں دو گے، نہ۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ بڑی بات آ گئی۔
صلہ رحمی کیا ہے؟ وہ تم سے کٹے اور تم اس سے جڑو، وہ تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، یہ صلہ رحمی ہے، وہ تو بدلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک پڑھ جائیے، یعنی اس کا مطالعہ کر جائیے، اللہ تعالیٰ نے والدین کے بعد بار بار جن کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ رشتہ دار ہیں۔ والدین کے حقوق کے بعد دیگر جو اللہ تعالیٰ حقوق بیان فرماتا ہے وہ رشتہ داروں کا حق بیان فرماتا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کی محبت کے باوجود اس نے اپنے رشتہ داروں پر مال کو خرچ کیا۔ لسٹ آتی نا، یتیموں پر خرچ کرو، محتاجوں پر خرچ کرو، اینڈ سو آن، لیکن پہلے رشتہ داروں کا ذکر آتا ہے۔ اور حدیث میں یہ ذکر بھی آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، چاہے ڈیزرونگ ہو تو زکوٰۃ دے گا، ادروائز خرچ کرتا ہے، تو رشتہ داروں کو دینے، ان پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ڈبل اجر ہے، ایک دینے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب، صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ یہ ہے جو ہمارے دین نے تعلیم عطا فرمائی۔ اب آپ غور کیجئے، ایک معاشرہ جہاں نکاح ہی نہ ہوتا ہو، ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں اور اولاد کیا ہوتی ہے، بہن بھائی کیا ہوتے ہیں اور چچا ماموں کیا ہوتے ہیں اور خال اور پھپھو کون ہوتی ہیں، ان غریبوں کو کیا پتہ؟ یہ تو ہمارا ماحول ہونا چاہیے، یہ تو ہمارا معاشرہ ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ تو ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ تمہارے رحمی رشتوں کے ساتھ تم نے بھلا کرنا ہے۔ ایک عورت کو محرم رشتہ داروں کی پروٹیکشن اللہ عطا کرتا ہے، ایک انڈیویجول فیملی کو اللہ خاندان کی پروٹیکشن عطا کرتا ہے، اور یہ دنیا بھی بہتر بنتی ہے اور اس سے بڑھ کر آخرت ہماری بہتر ہوگی۔ اللہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔